الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں بھی ہم نے یہ حدیث تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور چونکہ حدیث طویل تھی اس کے حوالے سے چند گزارشات ہم پیش کر سکے تھے۔ آج اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز، عام نمازوں کی بات ہو رہی ہے، جمعہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ جمعہ صرف جامع مسجد میں ہی ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ، گھر پہ جمعہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں عام نمازیں جو دن میں 5 وقت ہم پہ فرض ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا بازار میں پڑھتا ہے، مثلا اپنی دکان پہ پڑھتا ہے، اپنی فیکٹری میں پڑھتا ہے بغیر جماعت کے، تو اس کی جماعت کا ثواب کم ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنا کام چھوڑ کر، اپنی مصروفیت یا اپنا آرام چھوڑ کر اذان ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب حدیث کے الفاظ میں 27 درجہ، اس نماز کے مقابلے میں جو تنہا پڑھی گئی ہے، گھر میں پڑھی گئی ہے، دکان پہ یا فیکٹری میں پڑھی گئی ہے، 20 سے کچھ زیادہ درجے ثواب ہے۔ 27 بضع کا لفظ عربی میں 3 سے 9 یا 10 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ 23 سے 30 تک، 29 تک کچھ فیصد ثواب ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بات اہم ہے، دوبارہ دہرا دینا مفید ہوگا کہ قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں جہاں بھی کثرت سے کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تعداد کے لیے،
60 کا لفظ استعمال ہوا ہے، 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے، 20 کا لفظ 25، 23، 27، 29 کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد تعداد نہیں ہوتی۔ ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، ہم لوگ ہر چیز کو کرنسی میں گننے کے عادی ہیں۔ صرف 250 روپے کی درجن مل رہا ہو تو وہ اچھا لگے گا جہاں ہمیں 240 کا مل رہا ہو۔ ڈالر تبدیل کرانے جائیں تو جہاں 144 مل رہا ہے اس کے بنسبت ہمیں کوئی 142 میں دے دے گا تو ہم کہیں گے یہ اچھا ہے، یہ 2 روپے کی بچت ہو گئی۔ اور دنیا کے معاملات ہیں، ان میں یہ بچت کے راستے تلاش کرنا اور اپنے پیسوں کی حفاظت کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں اس کو تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہا، مزاج بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شریعت کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ سب سے بڑی بات جاننے کی یہ ہے جو گزشتہ نشست میں ہم دہرا چکے ہیں کہ یہ ثواب کب ملے گا، یہ درجات کب بلند ہوں گے؟ آخرت میں۔ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں کس کرنسی کا چلن ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم وہاں کے اگر ایک کو جان لیں تو ہم 27 کو سمجھ سکتے ہیں، وہاں کے ایک کو جان لیں تو 70 کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہمیں وہاں کے ایک کا علم نہیں تو 60 اور 70 کی مقدار یہاں بیٹھ کے کیسے متعین کی جا سکتی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ روپیہ کتنے کا ہے، ڈالر کتنے کا ہے، پاؤنڈ کتنے کا ہے، درہم کتنے کا ہے، دینار کتنے کا ہے۔ اب ہم اس کا تقابل روپے سے کر سکتے ہیں کہ ایک درہم کے کتنے روپے آئیں گے، ایک ڈالر کے کتنے آئیں گے، امریکن ڈالر کے کتنے آئیں گے، آسٹریلین ڈالر کے کتنے آئیں گے وغیرہ۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کس کو کہہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک بات اس سے پہلے کسی درس میں ہم دہرا چکے ہیں، وہ بھی بات دہرا دیتے ہیں یہاں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نیکی کا درجہ اللہ کے ہاں کرنے والے کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ جو نفل ایک ہم جیسا گناہگار پڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں وہی 2 رکعت ایک نیک بندہ اللہ کا پڑھ رہا ہے، ایک مخلص بندہ اللہ کا پڑھ رہا ہے، ان دونوں کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ نہ اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ ایک شخص ہے اس کو کوئی شعور نہیں ہے، ہم جیسا ہے، منہ اٹھایا، الٹی سیدھی وضو کی، الٹی سیدھے خیالات ذہن میں رکھ کے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھ لیے، دنیا کے اعتبار سے ہم نے فرض ادا کر دیا، اللہ قبول بھی فرمائے اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ پوری وضو کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے رب کے آگے جھکنا ہے۔ پھر وہ چلتا ہے تو ہر قدم پہ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے چلتا ہے، پھر وہ مصلی پہ پہنچتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی اور احسان کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس کا درجہ یہ ہے کہ انسان ایسے دیکھے کاننا کا ترا ہو، اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہو کہ رب اس کو سامنے نظر آ رہا ہو، یعنی یہ کیفیت ہو، اس کو معلوم ہو کہ میں یہاں جو کھڑا ہوں یہ میں یہاں احسان آباد کی اس مسجد میں نہیں کھڑا، میں اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے، جو ہر جگہ اس کو معلوم ہے کہ میرا بندہ میرے نام سے کہاں جھک رہا ہے۔ تو جو اس کیفیت میں 2 رکعت پڑھے گا اس کا درجہ، اس کا ثواب ہم جیسوں کے برابر ہو سکتا۔ ایک شخص نیت باندھتا ہے اور پورے ایک ہفتے کا حساب کر لیتا ہے جمعے کی 2 رکعت میں، میں کہاں گیا، کہاں کھایا، کہاں پیا، کہاں کس کو پیسے خرچ کیے، کس کو دیے، کس سے لینے ہیں، کیا بیلنس شیٹ بن رہی ہے ہفتے کی میری، کیا کمایا، کیا خرچ کیا، کیا میرا بیلنس ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ پڑھتا ہے جب امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے ذہن میں گونج جاتا ہے رب، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں یہ کس نعمت کا اور کن کن نعمتوں کے شکر ادا کر رہا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اس کا رواں رواں کہتا ہے کہ میں اپنے کے رحمت کا محتاج ہوں۔ تو اس کیفیت میں جب پوری نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہوگا۔ یہاں اس روایت میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندے کے ایک عمل کو اپنی رحمت اور برکت سے وہ 20 تک اور 25 تک اور 30 تک آخرت کی کرنسی میں بڑھا سکتا ہے، بڑھا دے گا اسی حساب سے جس حساب سے اس کا اخلاص ہوگا، جس کے لیے یہ حدیث یہاں بیان کی ہے، کیونکہ یہ اخلاص نیت کا بیان جاری ہے۔
جس درجے کا آدمی ہوگا، جس درجے کی عبادت کرے گا، اسی درجے کا اس کو ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا کہ یہ ثواب کیوں ملے گا؟ یہ جو ایک نیکی کا 25 تک درجہ، 27 تک درجہ بڑھا دیا اللہ نے، 29 تک بڑھا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ اذا توضأ فاحسن الوضوء، ہماری طرح وضو نہیں کی، اچھی وضو کی، اور وہ اچھی وضو کیا ہوگی؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی وضو کہہ رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں شامل ہوں گی، ایک تو وضو کرتے ہوئے مکمل طور پر یہ بات ذہن میں تازہ رکھنا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، طریقے سے سلیقے سے صاف ستھرا ہو کے جاؤں گا، اور دوسری بات کہ وہ وضو جو کرے گا اس میں احتیاط کا پہلو ہوگا، جو سنتیں ہیں، جو مستحبات ہیں، جو آداب ہیں، جو اذکار ہیں، جو کچھ ہمیں پڑھنا چاہیے اس وقت، وہ سب پڑھتے ہوئے زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر ہو اور ذہن بھی اللہ کی یاد سے معطر ہو، تب وضو کی جائے گی، تو وہ وضو ہماری احسن وضو کہلائے گی، اچھی وضو کہلائے گی۔ ثم اتى المسجد، پھر مسجد آتا ہے، اور مسجد آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، کسی سے ملنے کی نیت سے نہیں آیا، کسی کو دکھانے کی نیت سے نہیں آیا، کسی کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ آیا ہے کیوں؟ الا الصلاۃ، صرف نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس نے اپنا گھر چھوڑا ہے تو صرف ایک مقصد کے لیے کہ اس نے اللہ کے حضور جھک کر نماز کا یہ دوگانہ ادا کرنا ہے۔ تو جتنے اس نے قدم اٹھائے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کو ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ وہی بات آ گئی کہ وہ ایک درجہ کتنا ہے؟ ہم یہاں ایک سیڑھی کو درجہ کہتے ہیں، اللہ کی سیڑھی کتنی بڑی ہے؟ اس سیڑھی پہ چڑھ کے بندہ کہاں پہنچے گا؟ یہ بندے کا اور معاملہ نہیں ہے، یہ رب کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا، ہمارے لیے جاننا کافی ہے کہ اپنی نیت صاف کر کے جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت قائم کر کے آئیں گے تو ہر قدم پہ ہمیں ایک درجہ بلند ہوگا۔ اور آگے فرمایا جو اس سے بڑی چیز ہے ہم گناہگاروں کے لیے، اس سے بڑا حوصلہ ہے، وہ فرمایا کہ اس کے ذریعے اس کے ہر قدم پہ ایک غلطی، ایک خطا، ایک گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ معاف کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہاں حدیث کے الفاظ ہیں مٹا دیا جائے گا۔ مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈیجیٹل عہد میں زندہ ہیں ہم لوگ، کمپیوٹر کی، موبائل کی ڈسک میں، موبائل میں، لیپ ٹاپ میں کوئی چیز موجود ہے، ہم اس کو ڈیلیٹ مار دیتے، صاف ہو جاتا ہے ہمارے خیال میں۔ کوئی چیز صاف نہیں ہوتی، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ صرف اللہ کا ریکارڈ ہے کہ ایک بار انسان سچے دل سے توبہ کر لے، اس کے فرشتوں سے بھی وہ لے لیا جاتا ہے حساب کہ اب یہ گناہگار نہیں رہا، اب اس کا حساب ختم ہو گیا، اب اس کا کھاتا، وہ وائٹو بھی لگائے نا، وائٹو لگاتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں تو نشان رہتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی نشان نہیں رہتا توبہ کرنے کے بعد۔ یہ وہ ہے، اور یہ تو توبہ بھی نہیں کر رہا، وہ تو صرف مسجد آ رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، دوسری بڑی نیکی، مسجد میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کی نیت سے آئے ہیں، جب سے بیٹھے ہیں جب تک بیٹھے رہیں گے، ہم میں سے کوئی اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا، ہر ایک کو نماز میں ہونے کا ثواب مل رہا ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ جب تک مسجد اس کو نماز کے لیے روکے رکھے گی، قید کر کے رکھے گی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ روکنے کی، حبس کے الفاظ ہیں، قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب تک امام صاحب نماز نہیں پڑھائیں گے ہم نہیں جا سکتے، یہ روکا ہوا ہے مسجد نے، ہمیں نماز نے روکا ہوا ہے۔ جب تک نماز ہمیں روکے رکھے گی اس وقت اللہ کے دربار میں ہمارا یہ لکھا جائے گا کہ ہم نماز میں مصروف ہیں، ہمارا ثواب نماز کا ثواب ہے، بغیر سجدہ کیے سجدے کا ثواب مل رہا ہے، بغیر رکوع کیے رکوع کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اس دوران پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ارحمہ، وہ دعائیں جس کی ہر لمحے ہر مسلمان کو ضرورت ہے، اللہ ان پر رحم کر دے۔ یہ فرشتہ دعا کر رہا ہے ہمارے لیے، فرشتہ نہیں کر رہا، فرشتے کر رہے ہیں، ایک نہیں کر رہا، فرشتوں کی جماعت کر رہی ہے، اس وقت بھی کر رہی ہے۔ اللہم اغفر لہ، ان کے گناہ معاف کر دے،
اللہم تب علیہ، ان کی توبہ قبول کر لے۔ اور توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ جب تک اس کی توفیق نہیں ہوگی توبہ کے لیے ہاتھ پھیل نہیں سکتے بندے کے۔ تو اللہ تب علیہ کا مطلب ہے اللہ پہلے بندوں کو توفیق دے دے اور پھر اس توفیق کی برکت سے ان کی توبہ قبول فرما لے۔ لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ یہ ساری دعائیں، یہ ساری نیکیاں اس وقت تک لکھی جاتی رہیں گی، اس وقت تک قبول ہوتی رہیں گی جب تک بندہ وہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا ادب ملوث خاطر رکھتے ہوئے بیٹھے گا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا ہوگا، کسی کے لیے مشقت کا اور تکلیف کا باعث نہیں بن رہا ہوگا، اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوگا جو مسجد کے، نماز کے، نیکی کے، عبادت کے، ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔